اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورۃ آل عمران کا بقیہ حصہ بیان ہوا ہے۔ اس حصے میں 5 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، خانہ کعبہ کی عظمت۔ خانہ کعبہ دنیا کی پہلی عبادت گاہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں موجود ہیں، جیسے مقام ابراہیم۔ جو شخص حرم میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ دوسری بات، باہمی اتحاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں تقسیم نہ ہو، یعنی مسلمانوں کو اتحاد، اتفاق اور آپس میں جڑے رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تیسری بات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ۔ مسلمانوں کو یاد دلایا گیا کہ تم بہترین امت ہو، کیونکہ تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ چوتھی بات، 3 اہم غزوات کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 1، غزوہ بدر۔ نمبر 2، غزوہ احد۔ نمبر 3، غزوہ حمراء الاسد۔ یہ غزوات ہمیں صبر، قربانی اور اللہ پر بھروسے کا درس دیتے ہیں۔ 5ویں بات، کامیابی کے 4 سنہری اصول بتائے گئے ہیں۔ صبر، ثابت قدمی، دین کی حفاظت کے لیے تیار رہنا اور تقوی۔ اس پارے کا دوسرا حصہ سورۃ النساء کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں 4 اہم احکام بیان ہوئے ہیں۔ پہلی بات، یتیموں کے حقوق۔ یتیموں کا مال دیانتداری سے ان کے حوالے کیا جائے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے۔ دوسری بات، تعدد ازواج۔ یہاں مردوں کو 4 نکاح کی اجازت دی گئی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سب کے حقوق برابری کے ساتھ پورے ادا کیے جائیں۔ اگر انصاف نہ کر سکیں تو ایک ہی نکاح بہتر ہے۔ تیسری بات، میراث کے احکام۔ وراثت میں اولاد، والدین، بیوی اور دیگر رشتہ داروں کے حصے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سب حصے وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ چوتھی بات، محرم عورتیں، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے۔ ان میں شامل ہیں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضاعی مائیں، رضاعی بہنیں، ساس، سوتیلی بیٹیاں اور بہوئیں۔ اس پارے میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ عبادت میں اخلاص، معاشرے میں انصاف اور زندگی میں تقوی، یہی ایک مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نہ صرف کیجیے تلاوت دن و رات، نہ صرف کیجیے تلاوت دن و رات، پڑھنا ہے اب ترجمہ بھی ساتھ ساتھ۔